بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر 10 اپریل کی رات آخری 17 منٹ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ سارے کا سارا معاملہ الٹ گیا اور عمران خان کو جانا پڑا۔ اس وقت بی بی سی کی ایک رپورٹ نے پورے پاکستان میں بھونچال مچایا ہوا ہے اور اس رپورٹ پر ڈی جی ISPR نے شدید رد عمل دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ بی بی سی نے اپنی اس رپورٹ میں کیا کہا۔ بی بی سی کی خبر میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز تمام دن گہما گہمی کا مرکز پارلیمنٹ ہاؤس رہا، لیکن افطار کے وقت جب قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا تو سرگرمی کا مرکز اچانک وزیر اعظم ہاؤس بن گیا۔ اس دوران 2 بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر غیر معمولی سیکیورٹی اور چاقو چبند جوانوں کے حصار میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم سے تقریباً پونا گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی اس کی کوئی اطلاعات دستیاب نہیں ہیں، تاہم باوثوق اور معتبر سرکاری ذرائع نے جنہیں اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات فراہم کی گئیں، انہوں نے بتایا کہ یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ ملاقات میں موجود ایک اعلیٰ عہدیدار کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے 1 گھنٹہ قبل ہی ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس لیے وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کے نو مقرر کردہ عہدیدار وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ شور و غوغا مدھم پڑ جائے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہوا تھا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین برطرفی اور ایک نئی تعیناتی کے لیے جو قانونی دستاویز نوٹیفیکیشن وزارت دفاع سے جاری ہونی چاہیے تھی وہ جاری نہ ہو سکی۔ یوں اس انقلابی تبدیلی کی وزیر اعظم ہاؤس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ویسے اگر وزیر اعظم کے حکم پر برطرفی کا یہ عمل مکمل ہو بھی جاتا تو بھی اسے کالعدم قرار دینے کا بھی بندوبست کیا جا چکا تھا، کیونکہ ہفتے کی رات اسلام آباد ہائی کورٹ کے تالے کھولے گئے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کا عملہ ہائی کورٹ پہنچ گیا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا دعویٰ تھا کہ اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے، لہٰذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کالعدم قرار دے۔ ISPR نے بی بی سی کی اس خبر پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس خبر کو جھوٹ کا پلندہ اور گمراہ کن قرار دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بی بی سی اردو کی گزشتہ روز شائع شدہ خبر سراسر بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بی بی سی کی پروپیگنڈا کہانی میں کوئی معتبر مستند اور متعلقہ ذرائع نہیں۔ بی بی سی کی گمراہ کن سٹوری بنیادی صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے۔ اس جعلی کہانی میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ لگتا ہے اور یہ معاملہ بی بی سی حکام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی بی بی سی کی خبر کی تردید کی۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ بی بی سی اردو ان چند اداروں میں شامل ہے جنہوں نے پاکستان میں فیک نیوز کے سیاسی استعمال کو نیا رخ دیا۔ پاکستان نے بی بی سی کے اس ضمن میں ڈوزیر بھی دیا تھا اور یہ خبر بھی اس پروپیگنڈے کے تسلسل کا نمونہ ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ فوجی قیادت کی تنظیم کا ادراک اور احترام کیا۔